اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نعبد اصناما ونظل لها عاکفین۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 71۔ قالو انہوں نے کہا، قوم نے بتوں پر فخر کرتے ہوئے کہا، نعبد اصناما ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، انہی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاکِفِینَ بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں، یعنی ہم ان بتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم حقیقتاً ستارہ پرست تھی اور وہ سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات کے شدت سے قائل تھے۔ انہوں نے ہر سیارے کی روح کی ایک تصویر اپنی ذہن میں طے کر رکھی تھی، پھر اسی تصویر کے مطابق ان کے مجسمے یا بت بنائے جاتے تھے۔ مثلاً کوئی سورج دیوتا کا مجسمہ تو کوئی چاند دیوی کا مجسمہ، اور ان کا عقیدہ یہ تھا جس سیارے کا وہ مجسمہ ہو اس کی روح کا اس سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان سیاروں کی پوجا پاٹ کریں تو سیاروں کے غضب اور ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سب ان کا وہم اور قیاس ہی تھا جس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ ابو وقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف نکلے۔ راستے میں بیری کے درخت کے پاس سے گزر ہوا جہاں مشرکین اور کفار مجاور بن کر بیٹھتے تھے اور وہاں اپنا اسلحہ لٹکاتے۔ اس مقام کو ذات انوات کہا جاتا تھا، یعنی ایسا مقام جہاں چیزوں کو لٹکایا جائے۔ چنانچہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی آستانہ بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بالکل وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا دے جس طرح کہ ان لوگوں کے لیے مشکل کشا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت حال یہ ہے تم نادان لوگ ہو، یہ ایسے شرکیہ اور کفریہ طور طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے، اور تم بھی ایک ایک کر کے ان کو اپناتے چلے جاؤ گے۔ بتوں کی عبادت پر جمنے سے کیا مراد ہے؟ بتوں کی عبادت پر جمنے سے مراد رات دن ان کی خاص عبادت کرنا، ان کی عبادت کو چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ سورۃ الشعراء آیا 72۔ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہاری پکار، تمہاری دعائیں، تمہاری آوازیں سن لیتے ہیں؟ اِذْ تَدْعُونَ جب تم انہیں پکارتے ہو، جب تم انہیں پکارتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی کیا وہ تمہاری تکلیف دور کرتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 73۔ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نفع کا سوال اس لیے کیا، انسان مفاد پرست ہے، وہ فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے نفع کی بات شعور کو بیدار کرنے کے لیے کی تاکہ یہ سمجھ لیں کہ بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ او یضرون یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نقصان کی بات اس لیے کی کہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر بتوں کی عبادت چھوڑنے پر وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھر تو ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی عبادت کی تو بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ قبیلہ سعد بن بکر نے زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ واپس جا کر سب سے پہلا جملہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا یہ تھا کہ لات اور عزیٰ کس قدر برے ہیں۔ لوگوں نے جب زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات
ज़बान से ये सुना तो कहने लगे, ए ज़माम, बुज़ुर्गों की गुस्ताखी से रुक जा और बर्स और कोढ़ की बीमारियों से बच, और बच कि कहीं बुज़ुर्गों की गुस्ताखी से तू पागल ना हो जाए। ये सुनकर ज़माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कौम से कहा, हलाकत हो तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये दोनों मिलकर भी ना कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना कुछ संवार सकते हैं। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक रसूल भेजा है और इस पर एक किताब उतारी है। जिन जहालतों और गुमराहियों में तुम पड़े हो, इस किताब के साथ वो तुम्हें इससे बचाता है। कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, उन्होंने कहा बल्कि हमने अपने बाप दादों को पाया कि वो ऐसा ही करते थे। सूरह शूरा आया 74। कालू, उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबा परस्ती क्या उज़र पेश करते हुए कहा, बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, बल्कि हमने अपने बाप दादा को पाया कि वो ऐसा ही करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम दलील की सतह पर शिकस्त खा गई तो अपनी आबा परस्ती पर आबा अजदाद की परस्तिश का उज़र पेश किया कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करता पाया है, यानी हम आबा की पैरवी करते हुए उनके रास्ते पर चल पड़े। काला फ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या तुमने देखा जिनकी तुम इबादत करते हो। सूरत अशूरा आया 74। काला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सवाल किया, अफ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, तो क्या तुमने देखा जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या तुमने गौर व फिक्र किया तुम किन की इबादत करते हो। यही एक सवाल शऊर को झंडोड़ने के लिए काफ़ी है। तुमने बेसोचे समझे जिनकी इबादत शुरू कर रखी है, कभी उन पर गौर भी किया है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अबू तलहा ने उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम दिया। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे लिए जायज़ नहीं कि मेरी शादी किसी मुशरिक से हो। ए अबू तलहा, क्या तू नहीं जानता कि यकीनन तुम्हारा माबूद जिसकी तुम इबादत करते हो उसे फ़लाँ आदमी या फरमाया फ़लाँ कबीले का बढ़ई ग़ुलाम तराशता है, अगर तुम उसमें आग भड़काओ तो यकीनन खाकतर हो जाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यह सुनकर अबू तलहा चले गए और यकीनन उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात उनके दिल में बैठ गई। वो जब कभी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर पैगाम में निकाह देते तो उन्हें यही बात कहती। एक दिन वो आए और कहा कि जो दावत तूने मुझे दी थी मैंने इसे कबूल कर लिया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर उन्होंने शादी कर ली और उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम ही था, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम भी देखें हम क्या कर रहे हैं, गौर करें कि हमने कोई खुफिया शिर्क तो नहीं कर रखा, क्या हमने इस मादा परस्ती को खुदा का शरीक तो नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।